بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم اجمعین۔ محترم ناظرین، عید کی مناسبت سے آج آپ کے سامنے چاند نظر آنے کے بعد سے عید پڑھنے تک کیا کیا کام کرنا چاہیے، کل 8 کام میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے چاند دیکھنے کے بعد ہم کو وہ دعا پڑھنا چاہیے جو سنت سے ثابت ہے، اور پھر چاند دیکھنے کے بعد سے عید تک تکبیرات کا آغاز ہو جانا چاہیے، وہ تکبیر جو مسنون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تکبیر کا آغاز چاند دیکھنے کے بعد سے عید تک ہوتا ہے، اور اس میں بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، سب کو شامل ہونا چاہیے، اور گھروں میں اور جہاں بھی ہم رہیں ان تکبیرات کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات، عید کا چاند نظر آنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ خوشی کے لیے پاکی صفائی کا اہتمام کرنا، عمدہ اور اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی تیاری کرتے، اپنے پاس جو بہتر لباس ہوتا وہ پہنتے، نیا پہنتے، یا پرانے کپڑوں میں سب سے بہتر لباس اور جبہ ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہترین جبہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر اور جمعہ کے موقع پر پہنا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غسل وغیرہ کر کے، خوشبو لگا کر کے اپنے پاس جو بہتر کپڑا ہے وہ پہننے کی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ خوشی کے اس موقع پر جہاں ہم اور اپنے گھر والے خوش ہوتے ہیں، اپنے سارے معاشرے کو، اپنی سارے فیملی کو اس خوشی میں شامل کریں اور ان کو عید کی مبارکبادی پیش کریں، جیسے تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ ہمارے اور تمہارے نیک اعمال کو قبول کرے۔ اس موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جائے۔ چوتھی بات، خصوصیت کے ساتھ رمضان میں ہم جتنے نمازوں کی پابندی کرتے تھے، اور خاص کر کے ہم رمضان کے ہر رات میں سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اس چیز کو ہرگز نہ بھولا جائے، کیونکہ جیسے ہی چاند نظر آ جاتا ہے ہم ساری عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں اور وتر بھی ہم سے چھوٹ جاتی ہے۔ اس لیے چاند دیکھنے کے بعد سونے سے پہلے وتر کی نماز کی پابندی ضرور کیا کریں، یہ سنت بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رات کی آخری نماز وتر کو بنایا کرتے تھے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے اگر ہم گھر ہی میں عید پڑھ رہے ہیں تو عید کی تیاری کرنے سے پہلے، مصلی میں حاضر ہونے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ طاق عدد میں کھجور کھایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے قبل طاق عدد میں کھجور کھایا کرتے تھے۔ اگر کھجور نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ چھٹی بات کہ خصوصیت کے ساتھ عید کے اس خوشی کے موقع پر ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے روابط رکھیں، تعلقات رکھیں، ہم فون پر یا کسی بھی ذریعے سے ہم ان کو ان سے کانٹیکٹ میں رہیں، ان سے رابطے میں رہیں، اور خوشی کے موقع پر، عید کے اس مبارک موقع پر ان کو بھی شامل کریں، اور فون کے ذریعے ان کو عید کی مبارکبادی اور خوشی میں شامل کریں، اور یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جس سے ہماری رشتہ داری، ہماری محبت میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ ساتویں بات، خصوصیت کے ساتھ عیدگاہ پہنچنے سے پہلے صلاۃ الفجر کی پابندی کریں، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی عید کا چاند نظر آنے کے بعد خوشیوں میں
بہت دیر رات جاگ کر کے سو جاتا ہے، عید کی نماز کے لیے تیاری کرتا ہے لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتا، یہ بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ عید کی نماز سنت ہے لیکن فجر کی نماز یہ واجب فرض ہے جس کا اللہ رب العالمین کے پاس سوال ہوگا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ عیدگاہ حاضر ہونے سے پہلے ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، اور وہ بھی ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ ہم فجر کی نماز پڑھیں۔ آٹھویں اور آخری بات، اگر ہم گھروں میں عید پڑھ رہے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم عید کی نماز ویسے ہی پڑھیں جیسے ہم عیدگاہ میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سے قبل کے ویڈیو میں ہم نے اس کی تفسیر آپ کو بتائی ہے، اسی طرح جو ہے پابندی کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عید کی یہ خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس عید کے اس مبارک موقع پر ہمارے نیک اعمال، روزوں کو، قیام کو، تراویح کو، صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔